اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال بڑا اہم اور بنیادی سوال بن سکتا ہے کہ طریقہ کار کیا ہو کہ جو محبت کو ہم لوگ ترجیح دیں اور نفرت سے اپنے دامن کو بچائیں۔ اس لیے کہ دیکھیے اسلام میں بھی یہ سوال ہمارے معزز ناظرین کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں اکثر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام کے نام سے لوگ بہت سی زیادتیاں کرتے ہیں جو آج دور میں موجود ہیں، ان کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اسکولوں میں پشاور کا جو اسکول تھا وہ بم سے اڑا دیا تھا، جو بچے اسکول گئے ہوئے تھے بعد میں ان کے بستے ان کے گھروں پر آئے، ان کی ماؤں کا کیا حل ہوا ہوگا، ان کے والد کا کیا حل ہوا ہوگا۔ اور کوئی آسمان سے اترنے والے نہیں تھے جو کہ جنہوں نے بم رکھ دیا، بلکہ یہ بم رکھنے والے بھی اسی معاشرے اور سماج کے فرد تھے۔ مسجدوں میں ایسے ہی کرتے ہیں کہ بم رکھ دیے، مسجدوں میں نمازی ختم ہو گئے، امام باڑوں میں بم رکھ دیے۔ یہ نفرت جو پھیلتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے اس کی ذمہ داری بھی ہم قبول کرتے ہیں، بڑا اچھا کام کیا ہو تو اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ اب یہ ہندوستان میں جو بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جس میں اجمل قصاب جیسا شخص بمبئی میں گرفتار ہوا تھا، بعد میں اس پر مقدمہ چلا اور اس کو سزا ہوئی اور ڈیتھ پینالٹی ملی اسے، لیکن اس آدمی نے کتنا بڑا نقصان کیا۔ وہ تو اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ جو لوگ رہے ہوں گے وہ مارے گئے یہ، لیکن اجمل قصاب نے ہمارے بہت ایماندار اور بہت اہم پولیس آفیسر کرکرے صاحب کو مار دیا تھا۔ وہ جو کرکرے صاحب کے مرنے کی وجہ سے شاید بہت نقصان ہوا کہ ایک ایماندار پولیس آفیسر جو کام کر رہا تھا اس کی رکاوٹ اس میں آئی۔ تو کہنا یہ نا کہ اور یہ سب اسلام کے نام سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر جگہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اسلام سے جوڑنے والے اینٹی اسلامک ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں، اس لیے دیکھو مسلمانوں نے یہ کیا۔ آپ آ جائیے گوتم بدھ کی پہچان یہ ہے کہ اہنسا ان کے یہاں یعنی ٹالرنس جو ہے، اہنسا جو ہے ان کے یہاں، عدم تشدد جسے ہم کہیں، ان کا اصول ہے نان وائلنس، نہیں کرنا چاہیے، نہیں مارنا چاہیے، جانور کو نہ مارو، اس کو نہیں مارو، یہ نہیں۔ لیکن روہنگیا میں آپ بتائیے کہ چاہے مسلمان ہو کوئی ہو، آخر انہوں نے آدمیوں کو مارا کہ نہیں مارا؟ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں پرانے قصے ہم سنیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں قتل کر دیا، وہاں مار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی گوتم بدھ کی تعلیم ہے، اس سے کہیں نہیں۔ عیسائیوں نے ایسے ہی بہت قتل عام کیے ہیں اور ان کی حکومتوں نے۔ تو اب آپ یہ بات ہے کہ جب ہم نے آپ کے سامنے ایک اصول رکھا کہ ہم لوگ بنیاد اپنی کریکشن کی کیسے کریں گے، اسلام کریکشن کی بنیاد بتاتا ہے کہ اللہ کی یونٹی میں، توحید میں یقین رکھو۔ یہ یقین رکھو کہ پروردگار نے جو تمہیں نظام دیا ہے، جو پارٹ بنایا ہے اس کائنات کا، وہ سوچ سمجھ کے بنایا۔ تو ایک تو تمہارا یقین ہونا چاہیے، اس کے عدل، اس کی جسٹس پر ہونا چاہیے، اور جب اس کے ہاں جسٹس ہے تو تمہیں بھی اس عدل کا پابند ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک دن ڈے آف ججمنٹ ہے، قیامت کا دن ہے، اس دن تمہیں اپنا حساب دینا ہوگا، اس کے بعد چھٹی نہیں۔ تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارے راستہ دکھانے کے لیے ہم نے نبی بھی بھیجا ہے، اور اس کے بعد اگر نبی آخری آ جائے تو پھر اس کے بعد امامت کا ایک سلسلہ رکھا ہے کہ جو لیڈرشپ تمہارے پاس موجود ہے، اور اگر امامت غیب کے پردے میں چلی جائے تو اس لیڈرشپ کے سہارے سے ایک نئی لیڈرشپ ہوگی جو علم اور عقل کی بنیاد کے اوپر موجود ہوگی، اور جو سیلف لیس علماء ہوں گے، جن کے پاس ایسے فقہا، ایسے جورسٹ جو دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوں گے، وہ اس کو پروپیگیٹ کریں گے۔ یہ پوری تھیوری تھی۔ تو بھئی ایک بات ہے کہ ہم نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ وہ ہمارے ہاں تو بادشاہ ہوا، بھئی اکبر بادشاہ ہوئے، سنک چڑھ گئی کہ ہم ایک نیا دین چلائیں گے، اس کا نام رکھ دیا دین الہی، وہ ایک نیا دین کے لے کے چلے آئے۔ کوئی بھی آدمی کوئی کچھ کرنے لگے تو ہمیں اس کی پابندی نہیں ہے۔ بنی امیہ کے جو بادشاہ ہوئے، یزید سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہندوازم کو کنس سے کچھ لینا نہیں ہے کہ بھئی کنس ہندو ہی راجا تھا نا، جس نے اپنی بہن کے اتنے بچے مار دیے اور جو کرشن جی کا دشمن تھا، تو اس پر ہندوازم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ راون جو تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ ہندو نہیں تھا، شیو جی کا بہت بڑا، شنکر جی کا بہت بڑا بھکت تھا، اس کو پتہ نہیں کیا کیا ان سے چیزیں ملی تھیں۔ تو اگر راون کے ہونے سے ہندوازم پر اثر نہیں پڑتا، کنس کے ہونے سے ہندوازم پر اثر نہیں پڑتا، تو پھر ان لوگوں کے ہونے سے یہ طالبان ہوں، القاعدہ ہوں، یہ ہوں، ان سے اسلام پر بھی اثر نہیں پڑتا۔ اسلام وہ ہے جو اللہ، رسول اور اہل بیت کے سہارے سے دنیا میں آ رہا ہے، ہم اسی کے پابند ہیں۔ باقی کس بادشاہ نے کیا کیا ہے یہ ہماری لائن نہیں ہے، اس نے کیا ہوگا کچھ، نہ ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے جا رہے ہیں اور نہ بتانے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اسلام نے ایک آئیڈیالوجی دی
یہ ذہن میں آپ کے رہے۔ آئیڈیالوجی یہ اسلام نے دی کہ کسی آدمی سے آپ کسی معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی اللہ کے رسول نے بھی یہ نہیں کیا ہے کہ زبردستی کسی سے کہا ہو کہ نہیں تم کو ماننا ہی پڑے گا، توحید کا کانسیپٹ تم مانے بغیر رہو گے نہیں، اور مجھے نبی مانو گے نہیں میں قتل کر دوں گا، اگر تم نے نبی نہیں مانا تو میں تمہیں قتل کروں گا، یہ بھی نہیں کہا۔ قیامت کا اقرار نہیں کرو گے تو مار ڈالوں گا، یہ کبھی نہیں کہا۔ بلکہ قرآن نے تو کہا لکم دینکم ولی دین۔ آپ سورہ دیکھ لیجئے، اس کا ختم ہو رہا ہے، وہ یعنی تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا۔ اب اس سے بڑا کوئی ایگزسٹنس کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہماری والی مانو، یہ نہیں کہتا۔ جب یہ کانسیپٹ ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلکہ ہم تو کہیں گے ڈاکٹر اقبال نے ہو سکتا ہے اسی سے متاثر ہو کے کہا ہو، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ یعنی یقین محکم ہونا چاہیے، یہ ہمارا اصول دین کا یقین ہے۔ ہمیں باقاعدہ عمل کرتے رہنا چاہیے بجائے اس کے کہ تھک نہ جائیں کہ ہائے اب کیا ہوگا۔ نہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے لاسٹ مومنٹ تک، اپنی آخری سانس تک کام کریں، کیونکہ کسی کام کو نتیجے تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ اور محبت جو ہے وہ زمانے کو، عالم کو فتح کرنے والی ہوتی ہے، تلوار نہیں، طاقت نہیں، محبت ہوتی ہے جو عالم کو فتح کرنے والی ہوتی ہے، زمانے کو فتح کرتی ہے۔ اور مردوں کی جو تلواریں ہوتی ہیں، شمشیریں ہوتی ہیں، ان کی جو سورڈ ہوتی ہے مردوں کی، وہ کیا ہے؟ وہ مردوں کی شمشیریں جو ہیں وہ جہاد زندگانی جو ہے، جو زندگی کا جہاد ہوتا ہے، جو زندگی میں کوشش اور اٹیمپٹ کیا جاتا ہے، یعنی کائنات کی کو بنانے میں یا اس کی تخلیق میں یا انسانی معاشرہ بنانے میں، وہ یہ تلواریں ہیں۔ وہ والی تلوار یا بندوق یا قتل کر دینا نہیں ہے۔ یہ بات اگر ذہن عالی میں محفوظ رہے گی تو یہ بہت کام کرے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ میں نے کہا تھا کہ معصوم قیادت سے ہم فیصلہ کریں گے۔ آپ ہم کو اگر سمجھانا چاہتے ہیں تو یہ دکھائیے کہ رسول اللہ کے ہاں یہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، حضرت علی نے یہ کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، امام حسن نے یہ کیا یہ نہیں تھا، امام حسین نے کیا یہ ٹھیک نہیں تھا، تو ہم مان لیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں جب آپ گئے تھے، اشارے سے بات ہو رہی ہے آپ سے کہ موقع نہیں ہے تفصیل کا، تو آپ نے لڑائی نہیں لڑی، جبکہ لوگ تیار تھے لڑنے کے لیے، کئی ہزار لوگ گئے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ یعنی عمرہ کا طریقہ ہے کہ حج کے زمانے میں تو حج ہوتا ہے، باقی زمانے میں جو مکے میں آئے تو وہ جو اس کا چکر لگایا جاتا ہے، طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا، اور وہاں قربانی کی جاتی ہے، جتنے اس کے ریچولز ہیں ان سب کو آبزرو کیا جاتا ہے، یہ عمرہ کہلاتا ہے۔ تو عمرہ کرنے کی غرض سے گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے آنے نہیں دیا، جبکہ اس زمانے کے انٹرنیشنل لاء کے حساب سے بھی سسٹم سے تھا کہ کسی کو روک نہیں سکتے اگر وہ عبادت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن لڑے نہیں، لوگ ناراض بھی ہوئے جو پیغمبر کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، آپ کے اصحاب، ان کی سمجھ میں نہیں آئی حکمت، مگر آپ لوٹ آئے۔ مکہ جب فتح ہوا تو کیا ہوتا ہے، جب کسی ایسی جگہ کو آپ فتح کریں، اس میں ایسے ایسے لوگ تھے جن کو جلتے پتھر جن کے سینوں پر باندھے گئے تھے، ایسے جناب آپ دیکھیے جناب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اہم شخصیت ہیں اسلام کی، حضرت عمار ابن یاسر، وہ ان کی ماں اسلام کی پہلی شہید ہیں سمیہ، اور ان کے باپ یاسر، یہ دونوں شہید ہوئے تھے، قتل کیے گئے تھے مکے میں۔ یہ جوانی کے عالم میں ان کے یہ دونوں قتل ہوئے تھے، جو قاتل تھے وہ بھی وہی موجود تھے، ایسا نہیں کہ وہ غائب ہو گئے ہیں۔ مگر آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہمارے سامنے یہ تصویر بن کر کے آتی ہے کہ کہا کہ جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو، فری ہو، یعنی اس کا مطلب ہے وہی محبت فاتح عالم ہے، تلوار نہیں ہے۔ تلوار ہوتی وہ کیا کر لیتے ہیں، کاٹ ڈالو سب کو، جیسا دنیا کا طریقہ تھا جب وہ پکڑتے تھے، اور جنہوں نے ستایا ہو، جنہوں نے ریوولٹ کیا ہو تو قتل عام کیا کرتے تھے۔ آپ تاریخ عالم اٹھا کر کے دیکھیں، معلوم ہو جائے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر جنگ جمل لادی گئی، جن لوگوں نے بیعت کی تھی انہوں نے بیعت توڑی تھی، وہ آپ کس سے لڑنے کے لیے آئے، لڑے، جنگ ختم ہوئی، اس کی بھی تفصیلات میں نہیں میں جانا چاہتا، لیکن آپ نے سب کو چھوڑ دیا، سب کو ریسپیکٹفلی سب کو چھوڑ دیا۔ ایک آدمی کو نہیں رکھا کہ کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کو سزا دے دی ہو، یہ ہو، سب کو ریلیو کر دیا۔ اب آپ بتائیے، جنگ صفین میں آپ ہی کا گورنر ہے جو ریوولٹ کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، آپ اس کے لیے گئے تھے، تو جو اس کے آدمی گرفتار ہو گئے تھے یا یہ ان کو مار ڈالو، قتل کر دو، ختم کرو، مگر آپ نے یہ نہیں کیا۔
یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیریکٹر ہے جو ہمارے نگاہ کے سامنے آنا چاہیے کہ کیا یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے خوارج جو تھے، خارجی کہلاتے تھے، وہ حضرت علی سے کہتے تھے کہ تم توبہ کرو، تم سے غلطی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ بالکل جیسے یہ آتنکوادی آج کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ بڑے پکے اسلام والے تھے، بہت مسلمان کے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں، اور اچانک آئے اور مار ڈالا اور قتل کر دیا، یہ ان کی اسکیم تھی۔ تو ان کے خلاف کارروائی کی اور ان کو یہ، لیکن جو لوگ زخمی ہو گئے تھے سب کو چھوڑ دیا، سب کے چلے گئے، سب کو معاف کر دیا، ان کو اسکالرشپ جو ملتی تھی عام طور پر پبلک ٹریجری سے وہ بھی نہیں بند کی، یہ ہمیں ملتا ہے سب جگہ۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو کیریکٹر ہے، یہاں تک کہ اپنے قاتل کے لیے بھی یہ کیریکٹر اصل اسلام کا کیریکٹر ہے جو انسانی معاشرہ، انسانی سوسائٹی اور یا آئیڈیل انسانی سوسائٹی کو بناتی ہے۔ اچھا، ایک چیز جو آپ غور کرتے چلیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ادھر ادھر کی چیز ہوتی، بھئی کوئی کچھ کر رہا ہو تو ہم آج بھی دیکھیے، اگر ہمارے محلے کے کی جو مسجد ہے اس کے امام صاحب کچھ کرتے ہیں، یہ زیادہ اہم ہے انہوں نے کیا کیا ہے۔ اگر انہوں نے خدا نخواستہ کوئی غلط بات کہہ دی ہے یا کر دی ہے تو اس پر نظر ہوگی، لیکن وہ جو لوگ گھوما کرتے ہیں، نہ نماز سے مطلب ہے، نہ روزے سے مطلب ہے، نہ جو کوئی کردار نہیں، نام ہے مسلمان، ان کا کوئی مسلم نام رکھ لیجئے، وہ گھوم رہے ہیں، انہوں نے یہ کیا کیا اس پر کوئی آدمی نہیں کرے گا۔ مولانا صاحب نے یہ کیا، یہ دیکھے گا۔ ویسے ہی جو معصوم قیادت ہے، جو انفیلیبل ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے، اس نے کیا کیا، ہم دلیل اس کو دیکھ۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیجئے کہ آپ نے اپنی زمین بڑھ جائے اس کے لیے کوئی لڑائی لڑی ہو کہ کہاں تک چلو۔ ایک بات، حضرت علی علیہ السلام کی لڑائی جو جمل میں ہے وہ خود سے لوگ لڑنے کے لیے آئے، وہ ہے۔ جو نہروان میں ہے، یعنی جس میں خارجی تھے، اس کو دیکھ لیجئے۔ جو آپ کو صفین میں اپنے گورنر کے خلاف لڑنی پڑی، آپ کوئی دکھائیے کہ سب لشکر تیار کیا گیا، حضرت علی نے وہ کہا فلاں علاقہ بہت فرٹائل ہے، وہاں چلو، اور چلنے کے بعد اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے تو کافی مال ملے گا اور دولت ملے گی اور یہ سب ہوگا۔ ہم پھر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ غور کیجئے، ہم محمود غزنوی کا ڈیفنس کبھی نہیں کرتے۔ ہم محمود غزنوی کا ڈیفنس اس لیے نہیں کرتے، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہے، اس کو اللہ نے مسلمانوں کا لیڈر نہیں بنایا۔ ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے جس کو بنایا ہو۔ اگر اس نے غلط کیا تو پھر جتنی غلطی اس نے کی ہے سب کا ذمہ دار ہے۔ ہر راجہ جو ہوتا تھا وہ یہی کرتا تھا، اپنی فوج لے کے چڑھ بیٹھتا تھا، اگر طاقتور ہوتا تھا اور مال وال لوٹ کے چلا جاتا تھا۔ انگریزوں نے یہی کیا ہے، انہوں نے یہی کیا ہے۔ ہندوستان میں ہندو راجاؤں نے ایک دوسرے پر جب حملہ کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تھی، اس کا کوئی ڈیفنس نہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، مطلب اب اگر ہماری سوسائٹی جو اسلام نے جو تصور دیا، اسلام نے یہ دیا کہ بلا وجہ کا ٹکراؤ نہیں کرو، کانفلکٹ نہیں کرو، اپنی آئیڈیالوجی رکھو۔ اگر تمہاری آئیڈیالوجی اور تمہاری فلسفی ہے، تمہارا کانسیپٹ صحیح ہے، تو دوسرا آدمی مجبور ہوگا کہ اس کو تسلیم کر لے، محبت کی بنیاد پر اس کو ماننے کو تسلیم ہوگا۔ تلوار سے وہ مجبوراً سر جھکا کے کچھ ہاں کہہ سکتا ہے جو تم کہلوانا چاہو، لیکن وہ دل سے نہیں قبول کرے گا۔ اچھا، اس میں دیکھیے ہمارے پاس ایک سیرت پوری جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جو بہت ہی اہم نبی ہیں، بعد رسول سب سے اہم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے جو ان کا کیریکٹر پیش کیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس کیریکٹر میں یہ ہے کہ وہ باطل سے، فالسہڈ سے، اسطے سے کترا کے چلتے تھے۔ جس کی مثال اپنے بچوں کے لیے میں دیتا چلوں کہ جیسے مان لیجئے کوئی آدمی رانگ ڈرائیونگ کر رہا ہو، آپ لیفٹ سائیڈ میں وہ جا رہے تھے، اس نے رانگ ڈرائیونگ کی اور وہ رائٹ سے آ رہا ہے، آپ کیا کریں گے، ٹکرا جائیں گے؟ یا ایک سمجھدار ڈرائیور کی حیثیت سے اپنی گاڑی کو تھوڑا سا کاٹ کے نکالنے کی کوشش کریں گے، اور آپ نکال لے جائیں گے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام باطل سے بلا وجہ ٹکر نہیں لیتے تھے، کترا کے چلتے تھے۔ قرآن نے ان کی بہت تعریف کی اس معاملے میں۔ اچھا، یہی بات آپ دیکھیے، ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، ہم آپ کو دکھائیں، پانی کی ایک فطرت ہوتی ہے اور ایک چٹان اور پہاڑ کی ایک فطرت ہوتی ہے۔ پانی جب بہہ رہا ہوتا ہے، دریا نکلا، جیسے گنگوتری یہاں سے گنگا اور جمنا نکلتی ہیں آپ کے ہندوستان میں، یا کوئی اور دریا ہو جہاں سے وہ نکلتا ہے اور بہنا شروع کرتا ہے، تو راستے میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں۔ کبھی مثال کے طور پر وہ راستے میں ایک پہاڑ آ گیا، ایک چٹان آ کے کھڑی ہو گئی، تو پانی کیا کرتا ہے، چٹان سے ٹکراتا ہے۔ تو جب چٹان سے ٹکرایا تو وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ ٹکر لیتا رہے بار بار اسی چٹان سے،
اور وہیں پر کھڑا رہے تو اس کی جتنی بھی اس کا اسٹیٹک ہو جائے گا اور جتنی بھی اس کی گروتھ ہے سب رک جائے گی۔ پانی کیا کرتا ہے؟ سائڈ سے نکل جاتا ہے، چٹان اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے پانی ہزاروں میل سفر کر کے اپنی منزل سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ بالکل مومن کو یا بلیور کو یا اچھے انسان کا بھی مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ کانفلکٹ سے بچے، وہ چٹان والا مزاج نہ لے، وہ پہاڑی والا مزاج نہ لے، بلکہ پانی کا مزاج لے کہ اس کے سامنے ایک اپنی زندگی ہے، ایک مقصد حیات ہے، اس مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا چلا جائے تو اپنے آپ کامیابی پر پہنچ جائے گا۔ یہی فلسفی ہے لکم دینکم ولی دین کی، یہی فلسفی ہے۔ اسی لیے دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں رات میں کتنی جگہ ٹکراؤ ہو سکتا تھا، مدینہ میں ٹکراؤ ہو سکتا تھا، وہ تلواریں کھنچ جاتی، وہیں پہ لڑائی ہو جاتی۔ مکے میں معلوم ٹھیک ہے حج نہیں کرنے دے رہا، میں یہیں لڑ جاؤں گا۔ آپ کوفے کی طرف جا رہے تھے، جب امام یہ معلوم ہوا کہ وہ گرفتار کرنا چاہتا ہے، وہ کوفے کا گورنر آپ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، وہ قیدی بنانا چاہتا ہے، تو آپ کوفے کی طرف نہیں گئے، ٹکراؤ ہی تو ہوتا، لڑائی ہوتی۔ جب حر کا لشکر آیا، اس سے بھی آپ نے ایسی سچویشن بنائی اور ایسی کمپرومائز کی کہ وہ مجبور ہو گیا۔ اور جب کربلا میں پہنچے تو آپ نہ اس بات پر لڑے کہ میں دریا کے کنارے کے پر خیمہ لگا دوں، نہ اس بات پر لڑے کہ نہیں پانی میں نہ دو گے تو میں لڑ جاؤں گا، نہ کسی ایسی بات پر جو میٹیریل ہو آپ نے کوئی جنگ نہیں کی۔ یہاں تک کہ دشمن نے مجبور ہو کر کے لڑائی چھیڑ دی تو آپ نے اپنا ڈیفنس کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹالرنس جو ہے یہ اتنا بڑا اہم ایشو ہے کہ انسان کی زندگی کو کائنات کا بتا رہی ہے کہ پانی کی طرح ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کے اوپر نظر رکھے، نہ کہ ادھر ادھر کی باتوں پر۔ والحمدللہ رب العالمین۔